اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک پھر ایک اہم ٹاپک پر مشتمل ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی خدا نخواستہ رن اوے میرج کرتی ہے، پسند کی شادی کرتی ہے، اور وہ جاتے ہوئے کچھ زیورات یا کچھ نقدی یا کوئی چیزیں اپنے گھر سے لے کر چلی جاتی ہے، تو وہ ایک تو عزت کسی کی برباد ہو گئی، ساتھ پراپرٹی بھی برباد ہو گئی۔ عام طور پر وہ چیز بھی لے کے چلی جاتی ہے اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر اس قسم کی بات ہے تو وہ اگر آپ پراپرٹی واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ تو اس طرح آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے علاقے میں یا کہیں پر ایسا وقوع ہوا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے، دو قسم کے وقوع ہوتے ہیں، یا شادی شدہ لڑکی عورت اس قسم کا قدم اٹھاتی ہے، یا کنواری 18 سال کی اٹھاتی ہے، یا تھرڈ پارٹ اس کا ہے کہ وہ کم عمر بچی جو 18 سال سے کم کی ہے۔ 18 سال سے کم کی ہے، اس کا ایک پروسیجر آلریڈی میں ایک لیکچر دے چکا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا تھا۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت آپ اس کو کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اگر 18 سال کی سے زیادہ کسی غیر شادی شدہ بچی نے، شادی شدہ کنواری بچی نے ایسا کام کیا ہے تو وہ زیورات بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کنواری بچی بالغ جو ہے وہ ایسا کرتی ہے تو 365B کی FIR فوری طور پر وہاں پر درج کر دی جاتی ہے، اور اگر شادی شدہ کرتی ہے تو 496A PPC کی FIR کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کو برگلا پھسلا کر لے گئے ہیں، تو یہ اغوا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ تو اب یہ بات یہ ہے کہ ایلیگیشن آپ نے لگائی، ایک ٹیکنیکل، چاہے لائر بھی نہیں ہیں آپ، تو آپ ایک میری بات سمجھیں، آپ ایلیگیشن FIR میں لگا رہے ہیں کہ FIR میں یہ ہے کہ یہ لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے، ہمارے گھر میں آئے اور مارا پیٹا اور لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی آزاد مرضی نہیں تھی۔ اغوا میں جب آپ لکھیں گے تو وہ مغویہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مغویہ جو اس کو کہیں گے ڈیٹینیو بھی ہو سکتی ہے، 491 کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو وہ جب برآمد ہو کر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور اس کا استغاثہ جو وکلاء صاحبان یا وہ دائر کراتے ہیں اس میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ میں 3 کپڑوں میں گھر سے نکلی ہوں، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی، کوئی زیورات وغیرہ نہیں لائی، اس کے بیانات ہو جاتے ہیں تو ساری FIR ختم ہو جاتی ہے۔ 496 میں بھی یہی کام ہوتا ہے، چاہے ہائی کورٹ میں پٹیشن کریں 491 کی طلبی کرائیں تو اس میں بھی آ کر وہ بیانات دیتی ہے کہ میری تو آزاد مرضی تھی، میں اپنی آزاد مرضی سے اپنے خاوند سے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی، میں نے تنسیق کی ہوئی ہے، 1-2 دن دارالامان سے ہو کر وہ واپس آ گئی، اب وہ اپنی خالہ پھوپھی کے ساتھ پھر رہی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو اس المیہ کے ساتھ ساتھ وہ تو چلیں جو بھی ہو، اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا علیحدہ طریقہ ہے۔ تو ابھی ہم وہ جو مال مسروقہ ٹائپ وہ جو چوری کر کے لے جاتے ہیں، وہ چوری میں نے اپنی وکالت کے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو زیورات ہوتے ہیں یا تو اس کے اپنے جو والدین نے دیے ہوتے ہیں یا کسی اور کے خامند کی طرف سے دیے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سالی ہوتی ہے اس کے پڑے ہوتے ہیں، یا نند کے پڑے ہوتے ہیں، یا اس کی ساس کے پڑے ہوتے ہیں سابقہ، یا کسی اور کے امانتاً پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو FIR اگر اس قسم کا معاملہ ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو پھر تو 496 یا 365B کی طرف جائیں، لیکن عام طور پہ جو لڑکیاں اس قسم کا قدم اٹھاتی ہیں وہ موت کے خوف کی وجہ سے یا نئے شخص کی محبت اور پیار کی وجہ سے جو برگلا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کم از کم عام طور پہ واپس نہیں آتی۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ فوری طور پہ بولڈ ڈیسیژن لیں، اور اس ڈیسیژن میں یہ چیز شامل ہو کہ اس کو یہ لکھیں کہ یہ اس طرح وقوع یا اس چوری کا بنائیں۔ 457 379 گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہو کر انہوں نے یہ چیزیں چوری کی، اس میں وہ لڑکی بھی ملوث تھی۔ جب اس کو یہ ڈر پڑے گا، عام طور پہ جب یہ لڑکیاں آتی ہیں کسی کو وکیل یہ ہائر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ ٹیوٹر کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تو ملزم نہیں ہو، تم تو مغویہ ہو،
ٹھیک ہے، تمہیں اغوا کرنے کا کہا گیا، تم کہہ دو کہ میں اغوا نہیں ہوئی، تو بس پھر تم واپس، جب وہ ملزم بن کر جائے گی کہیں پر تو اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ کہیں سے برآمد ہوتی ہے تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی، وہ صرف مغویہ ہوتی ہے، اسے پوچھتے ہیں تم نے کس کے پاس جانا ہے، وہ پھر کہتی ہے، اگر اس کو پولیس پکڑ بھی لینا تو اس کو فوری طور پہ کیا کہتے ہیں 496 یا 365 کے یہاں سے ایک ضلع سے اگر آپ اس کو کراچی سے جا کر برآمد کرتے ہیں، پولیس نے اسے برآمد کر لیا کہ ہاں جی یہ جو لڑکی ہے یہ بھاگ کے نکلی ہوئی ہے، اسے فوراً پولیس پوچھے گی ہاں جی تم کس کے پاس جاتی ہو، وہ کہ میں خاوند کے پاس جاتی ہوں، آپ پھر ختم۔ یا بڑا کام یہ کریں گے کہ اس کو دارالعمان بھیج دیں گے، دارالعمان سے اگلے دن نکل کر وہ پھر بھاگ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ اس کو ملزم بنائیں، جب وہ ڈرے گی تو پھر وہ ڈرنے کے بعد پھر آپ کے پاس واپس بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ حقائق ہوتے ہیں، وہ زیورات جو ہیں اور آپ کی نقدی جو ہوتی ہے وہ بھی بچ سکتی ہے، آپ کی عزت بھی بچ جاتی ہے، اور وہ اس پر پریشر بھی ہوتا ہے جو ایک کم عقلی میں وہ جا کر یہ غلط کام کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے خاص طور پہ 12 سے 20 سال تک یا 22 سال تک، یہ بہت ایج آف پیوبرٹی کی ایجز ہوتی ہے، گلینڈ چینجر ہوتے ہیں، جسم میں نئے نئے تبدیلیاں، جینیٹیکل جو ہوتا ہے وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک جذباتی ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ گھر میں نہیں ملتی، تو وہ اپنے آپ کو پریشرائز کمپلیکس ہوتا ہے کہ بھائی کو زیادہ توجہ ملتی ہے بہن کو نہیں ملتی، تو اس قسم کے ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، نئے نئے اسکول ٹیوشن اور حوالات سے، مطلب ٹیوشن پر پڑھنے گئے تو کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ گئیں گے، اس قسم کے وقوعات ہوتے ہیں دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو اور جو عورتیں جو بڑی عمر کی بھاگتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں ان کو بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کچھ لوگ غلط مرد جو ہیں وہ کم از کم لوگوں کی عزت کا خیال کریں۔ میں تمام دوستوں سے یہ کہتا ہوں یہ عورت کا قصور نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور ہے۔ میں اپنے تجربے، وکالت کے تجربے میں یہ کہا ہے کہ یہ مردوں کا قصور ہے کہ وہ ان کو غلط راہ پر لگاتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر آپ کے پیچھے بھاگاتی ہیں، پھر 4-6 مہینے 10 سال کے بعد وہ نئے بچے پیدا کر کے پھر وہ بیچاری رولتی پھرتی ہیں۔ تو اس قسم کے قدم نہ اٹھائیں، برائے مہربانی کسی کے گھر کو برباد نہ کریں، نہیں تو یہ جو میں نے مشورہ دیا ہے اس میں آپ گرفتار ہوں گے اور میں ان کی مدد کروں گا، کیونکہ آپ نے کسی کا نقصان کیا، کسی کے بچوں کو رلایا، تو اس وجہ سے آپ لوگ خاص طور پہ اس قسم کا کوئی بھی نقصان ہو تو اس کو اس طریقے سے دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 457 کی 14 سال سزا ہے اور 379 ساتھ لگ جائے تو اس کی ایسی پھر جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح FIR ہوتی ہے اور کس طرح کسی کی عزت کا دشمن بنا جاتا ہے۔ تو آپ اس قسم کی پیروی کریں تاکہ یہ ہم کوشش کریں کہ معاشرے میں یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جو لوگ زیادتیاں کر کے اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف اس قسم کے اقدامات عورتیں اٹھاتی ہیں، تو ان کو بھی مجبور نہ کریں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار کریں تاکہ وہ اس قسم کے اقدام نہ اٹھائیں، اور نوجوان بچیوں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیں تاکہ وہ بھی اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اس معاشرے کو ہم مل کر ایک خوبصورت معاشرہ بنائیں گے اور ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔